آ رہی ہے رائٹ. سو آ رہی ہے تو پھر جو کہہ رہا ہے نہیں آ رہی تو یہ کیسے آئی ہے, تو یہ بھی تو آئی ہے. تو اٹس گریٹ ٹو بی ہیئر. بیسکلی دس از آور سیکنڈ اسکول ان لاہور, اور پرپز آئی تھنک اٹ ہیز بین کلیئر ٹو آل آف یو کہ کیوں وی آر میکنگ دا میس چینج ان پاکستان. اب آپ یہاں پر جو بچے, اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہوگا کہ یہاں پر اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ آیا اس کا A گریڈ نہیں آیا تو وہ بچہ خراب ہے یا بچہ ٹھیک یا لائق نہیں ہے. اسکول کا پرپز ہی ڈیفرنٹ ہے. اسکول کا پرپز ہے کہ کیسے بچوں کی تربیت کی جائے, بچوں کو کیسے ہم لوگ یہ سکھا سکیں کہ لائف کا اور بھی کوئی مطلب ہے, صرف گریڈ لینا مطلب نہیں ہے. اور یہی ایک مطلب کو لے کر ہم پورے پاکستان میں اس وقت اس طرح سے اسکیل کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جب یہاں سے نکلے تو ایک ان کے بچے ایک اس طرح کا انسان بنے کہ ان کو پتہ ہو کہ لائف میں کس طرح سے جیا جاتا ہے, نہ کہ صرف یہ چیز میں نکلیں کہ جی A گریڈ یا B گریڈ نہیں آیا تو بچہ اچھا نہیں نکلا. رشتہ دار جو پوچھتے ہیں ہمارے کہ جی کتنے مارکس آئے, یہ بالکل کانسیپٹ غلط ہے کہ بچے کے اگر مارکس اچھے آئے ہیں تو ہی لائق ہے. تو یہ ریٹ ریس اور اس مائنڈ سیٹ کو وی آر چینجنگ, اور دیٹس واٹ اٹس آل اباؤٹ کہ کیسے بچوں کو انیبل کیا جائے. آپ کیونکہ پیرنٹس ہیں فرام دا لک آف اٹ, تو آئی وانٹ ٹو ٹیک سم کوشچنز ایز ویل کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں. سو کون کون اس وقت اس آلریڈی اسکول میں آ چکا ہے جس کے بچے ہیں اس اسکول میں؟ ہاں جی, کوشچن کون پوچھنا چاہتا ہے؟ جی آپ ان کو بھی مائک دیجیے جو کوشچن پوچھ رہے ہیں. مجھے کہ ابھی اگر آج سے ہی میرا بچہ ابھی اس اسٹیج سے وہ لے کے چلے گا تو بعد میں گرو اپ اینڈ فیس دا سوسائٹی اور اتنا کمپٹیشن ہے اس میں اس کو وہ چیلنجز فیس کرنے پڑے جو مجھے کرنے پڑے ہیں اس اسٹیج میں. تو اس حوالے سے میں کوئی ڈیسیجن لیتی ہوں تو یہ کتنا مجھے ہیلپ فل ہے, یا جو بھی اسٹرگل یا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی جو بھی آپ کو پتہ ہے اور دا اسکلز اینڈ ایوری تھنگ جو میں آپ کو بیسک ویو سے سیکھ رہی ہوں. آفٹر آل مائی ایجوکیشن آف 16 ایئرس اس میں میرے بچوں کو یہ چیز کتنی ہیلپ فل ہے, یا مجھے یہ ڈیسیجن کی طرح کر ہی لینا چاہیے. ابھی تک بھی 1 سے 2 میں سوئچ کیے ہیں بچوں کے لیے تاکہ ان کو اس وہ والے چیلنجز نہ آئیں. بٹ ابھی جس وجہ سے انیشیل اسٹیج ہے اسکولوں کے ٹیچرس کی, اور اس حوالے سے ایک رسک بھی لگتا ہے مجھے ایز اے پیرنٹ. اگر میں دیکھوں لیبلرز یا جو سینئر ہم لوگ ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چیز کریں تو ہم نے اور کچھ سیکھا ہو, لیکن بچوں کا یہ مطلب رسک نہ ہو جائے, اس سے اگر کوئی بھی اس کا کانسیکوینس ہو تو میرے اوپر آئے گا. جی اس کے لیے مجھے بہت ساری اس چیز کو ذرا کلیئر کرنا ہے. دیکھیں انسان میں جو ہماری لائف ہے اس میں سمجھتا ہوں 2 رشتے جو ہیں نا وہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, جو کہ ایک پیرنٹس ہے اور ایک اولاد ہے رائٹ. بیوی بچے ریپلیس ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے, بیوی اور ہسبینڈ سوری, تو یہ ریپلیسیبل ہیں, لیکن پیرنٹس اور بچے جو ہے اس پہ جو فیلنگز ہے وہ ریپلیسیبل نہیں ہے. تو یہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہے. اب قیمتی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کسی بچے کو اتنی بڑی رسپانسبلٹی لینا, لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر ہم نئے ہیں آل دس, ہم نے پچھلے 4 سالوں میں اپنی ورتھ پروو کی, آج دیٹس وائی یو آر سٹنگ ہیئر. تو وہ 4 سالوں میں ہم ایک پاکستان میں ایک پورا کلچر چینج کرنے میں الحمدللہ کامیاب رہے, اور پچھلے کوئی ہم نے اس کو 6 مہینے سے شروع کیا. اب یہ 6 مہینے سے ہمارے جو اس وقت انشاءاللہ فیبرری میں آلموسٹ گوئنگ ٹو بی 15 اسکول, اور ایز پر دا روڈ میپ 50 اسکولز بائی دی اینڈ آف 2023. تو یہ نہیں ہے کہ یہ 1 یا 2 یا 3 اسکولز ہیں, اٹ از گوئنگ ریئلی ان میس لیول. لیکن کیوں جا رہے ہیں؟ بیکاز وی براٹ سم تھنگ یونیک ان پاکستان, اور وہ یونیک اس سینس میں کہ لوگ کیسے اپنی لائف میں ایک امپیکٹ, بچوں کی لائف میں امپیکٹ ڈال سکیں. اب کیونکہ اٹس سو ارلی, ایک ٹرم بھی ابھی ہماری جو ایگزسٹنگ اسکولس کی نہیں پوری ہوئی, تو ہماری جو مارکیٹنگ اور پروڈکٹ ہے وہ ہماری مارکیٹنگ اور پروڈکٹ ہے ہمارے بچے, کیونکہ وہی ہمیں آگے جا کے سوسائٹی میں ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم ایگزسٹنگ لوگوں پہ, ایگزسٹنگ بچوں پہ فوکس کریں اور ان کو ایک رول ماڈل اور ایک ایگزامپل کے طور پہ بنائیں. اور اس کے لیے اب یہ کہ باتیں تو, آپ کا کوشچن یہ بھی ہونا چاہیے, باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے,
کہ میں حکومت میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا, آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ اسکول میں آئیں گے تو یہ کر دوں گا. تو اس کے لیے ہم نے ایک ویلیویشن ٹیمز بنائی. اب ویلیویشن ٹیمز جو ہیں جو ایویلیویٹ کرتی ہیں کہ پورے بچے کا جرنی, کہ ایک بچہ پہلے دن جب آیا اور جب آج اگر آپ کوئی 68 دن ہو گئے ہیں آپ کے بچے کو, تو آپ 68 دن کی پرفارمنس اس ٹول اور پورٹل میں دیکھ سکتی ہیں کہ 68 دن کے بعد میرے بچے میں کیا کیا چینج آتا رہا, میری ایکٹیویٹی کیا آتی رہی. تو آپ کو پتہ چلتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس بچے کی پروگرس, اور اس پروگرس کے لیے الگ ٹیمز ہیں, الگ لوگ ہیں جو اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی مینٹین دا کلیم جو ہم نے کیا. اور اس پہ جو تربیہ ایک ہمارا پروگرام ہے, اس کے اوپر جو ہیڈ آف تربیہز ہیں اور جو لوگ ہیں وہ پوری ایک سائنس کے تھرو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور کیا بچوں پہ یہ چینج آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ بڑا ضروری ہے. اور دیٹس وائی where we say کہ because previously we have done it based on our claims, and this is how we are going to do this again inshallah for the children. اب 10 سال بعد ایک بچہ نکلے, اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ جی اچھا انسان اور مسلمان یا میں نے جھوٹ نہیں بولنا یا یہ چیزیں نہیں کرنی, اس کو پتہ ہی نہیں. اگر پھر کیا فائدہ ہے ایسی ایجوکیشن کا؟ تو یہ کہ یہ ایک رسپانسبلٹی, بچوں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور وی انڈرسٹینڈ بینگ ایز پیرنٹس کہ پیپل ہیڈ ہوپس فرام اس, دے آر ایکسپیکٹنگ اے لاٹ فرام اس, اور ول ڈو آر بیسٹ. لیکن یہ ہے کہ اگر 1000 لوگ ہیں تو اس میں سے 2-3 یا 4% لوگ ہوں گے جو نہیں خوش ہوں گے, اور ایسا ہوتا ہے. لیکن attentions are نیک اینڈ the vision is very clear what we want. اور کیونکہ یہ اب نیا دور ہے تو آپ کو ایسے لوگ ہی چاہیے لیڈ پہ جو کہ اس دور کے ساتھ چیزوں کو موو کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو ہم پرانے زمانے میں کہیں لے جائیں اور کہیں جی کیونکہ ہم آپ کو تربیہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ لاٹ آف پیپل تھنک کہ جی اچھا تو پھر تو یہ تو کہیں وہ پرانے زمانے کی باتیں نہ شروع ہو جائیں. وہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز, لیٹسٹ چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. That's how we take it forward, and you will see inshallah change in your children after this. ٹھیک ہے سر. اور جی یہ نہیں چل سکا ویسے. السلام علیکم. ایکچولی میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. دینی تعلیم و تربیت کا تو بہت اچھا مجھے یہاں پر ریویو ملے ہیں, سر فیصلے نے بھی کافی اچھا ریلیز کیا. بٹ وٹ اباؤٹ ایجوکیشن, دنیاوی تعلیم؟ آپ کہہ رہے ہیں گریڈس میٹر نہیں کرتے ہیں, بٹ پھر بچوں میں کمپٹیشن کیسے ہوتا ہے؟ بچے کیسے اپنے آپ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بھی تعلیم پہ ہم فوکس کرانا چاہ رہے ہیں. مورل ویلیوز آر کمپلسری, آئی نو دیٹ, بہت کمپلسری ہے. ہم اس کے بغیر تو ہماری لائف نہیں ہے, ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جس سے ہم اپنے ایمان کو کیسے کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بچے اگر ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کریں گے, گریڈس کا ان کو نہیں پتہ ہوگا, ان کو کمپٹیشن کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ تو کہیں گے کہ ہمارے تو ٹیچرس کہہ رہے ہیں ہمیں گریڈس کی ضرورت نہیں ہے, آپ بچے تو پھر ایوریج کراس نہیں کرتے. جی بالکل, آپ کا کویشچن بڑا ویلڈ ہے, اور آئی تھنک دس از اے مسکنسیپشن جو کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کے پارٹ پہ. بیکاز یہ نہیں ہے کہ یہ وہی والی بات ہے کہ صرف تربیت پہ فوکس ہے. اس تعلیم ود تربیت, تعلیم مینز ایجوکیشن, تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی, صرف گریڈنگ نہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کیونکہ یہ کیمبرج ماڈل ہے. سو کیمبرج ماڈل از ریمین ایز اٹ از ان اینی ادر اسکول, لیکن اس کیمبرج ماڈل کے ساتھ وی آر ایڈنگ ایکسٹرا ویلیوز جو کہ پاکستان میں کہیں نہیں ایڈ ہوئی ہوئی اس وقت. اگر ہوئی ہوئی ہیں تو شاید باتوں میں ہیں, بٹ وی آر شوئنگ یو پریکٹیکلی امپلیمنٹنگ ود ایگزسٹنگ اسکولس وچ ہیز بین لانچڈ آلریڈی. تو بچوں کو ضرور کمپٹیشن ہونا چاہیے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے فیل ہو گیا تو وہ نالائق ہے اور اس پہ اور کوئی اسکلز نہیں ہے اس کے. تو یہ اس کو سیلف کانفیڈنس ایسا دینا ہے. میں نے ساری زندگی ڈی گریڈ لیا ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, رائٹ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ پڑھائی میں نالائق ہے وہ اور کسی چیز میں اچھا نہیں ہو سکتا. تو پڑھائی میں اچھا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن نہیں اچھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے. تو ضرور اس کو پڑھانا بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر کا ٹیلنٹ بھی باہر نکالنا ہے. جو ہیرا ہوتا ہے وہ کوئلے کی کان میں ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا ہیرا وہ ہیرا ہے ابھی. تو جب تک اس کو تراشا نہ جائے, اس کے سکلز نہ دیکھے جائیں, جوہری کے پاس نہ جائے, تو نہیں پتہ لگتا.
گریڈ ضرور لیں, اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں, سو یو انڈرسٹینڈ کہ میرے بچے میں مزید کیا ایسی چیزیں جس سے وہ گرو کر سکیں, رائٹ. یہ کلیئر ہے آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ؟ کلیئر ہے, لیکن آپ میرے بچے ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خدا ہے کہ میں یہاں پر اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلواؤں میں لاک ڈاؤن میں. لیکن مجھے یہ ہے کہ ٹیچرس کی طرف سے جو بچوں کے اوپر جو ہوگا وہ یہ نہ ہو کہ جی آپ گریڈ بھی لیں گے تو نو پرابلم. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ میں نے آپ کو کلیئر کیا. دیکھیں, جو انیبلرس کی جو پرائرٹیز ہیں وہ پرائرٹیز ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے جب گھر جائیں تو آپ کی اگر خالہ یا پھپھو یا چاچی یا نیبرز یا ساس یا وٹ ایور آئے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہاں پڑھ رہے ہیں, اتنے اچھے بچے, یہ اتنی تمیز ان کو کہاں سے آئی ہے. بچے یہاں پہ ایک گریڈ لا کے گھر آ کے بدتمیزی کرتے ہیں پیرنٹس سے, تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ. تو آپ کہیں جی میرا بچہ تو ایک گریڈ لے رہا ہے, بدتمیزی کر لو کیونکہ اس نے کمپٹیشن لینا ہے. تو یہ دونوں چیز, یہ کومبو ہے, دس از دا کمبو. کہ یہ مت سوچے کہ جی اچھا جی موبائل دے دیا بچے کو اور اپنی جان چھڑائی, اور گھر میں اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر پیرنٹس کا کیا فائدہ کہ وہاں پہ تربیت کی بات ہو رہی ہے, بچے تو وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے پیرنٹس کے سیشنز بھی ہوں گے, ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی بتایا جائے گا ہاؤ ٹو مینیج سرٹن اماؤنٹ آف چلڈرن ایج. اگر آپ کا بچہ 5 سال سے کم ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, 7 سال سے کم ہے کیسے مینیج کرنا ہے, 13 سال سے کم ہے کیسے مینیج کرنا ہے. تو وہ ٹیکنیکس اور وہ اسٹریٹجیز بھی آپ لوگوں کو شیئر کی جائیں گی. اٹس ناٹ کہ آپ لوگ تربیت نہیں کر رہے, ٹھیک, اٹس اباؤٹ ہاؤ وی ہیلپ ایچ ادر, کہ ہم آپس میں کیسے ہیلپ آپ کی بھی کر سکیں اور آپ بھی ہماری ہیلپ کر سکیں ٹو بلڈ دیز چلڈرنس ٹو دا نیکسٹ لیول. کیونکہ کل کو یہ بچے ہی ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, کسی سے بدتمیزی یا اچھی بات نہیں کر رہے ہوں گے تو لوگ یہی پوچھیں گے یار یہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے. تو دس از دا فرسٹ کویشچن پیپل آسک. ٹھیک ہے, تھینک یو. بچے کو ہم نے نہیں پیسوں پہ لگانا, ہم اس کو پیسے والے طریقے نہیں بتائیں گے. آپ کی کیا ہے 22K کیا کرتے ہیں؟ تو دیر از اے اسپانسرشپ پروگرام enablers.org/sponsorship, وہاں جا کے اپلائی کیجئے اور اوبیسلی اس میں آپ کی جیسی ٹرن آتی ہے تو آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. وی آر ڈوئنگ لاٹ آف اسپانسرشپ فار دا پیپل جو کہ ڈیزرونگ ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ٹھیک ہے جی, کوئی کوشچن تو نہیں ہے اور کسی کو ہے؟ ادھر دے دیں ان کو. سمجھ نہیں آتی تو کیا آپ اور آپ کے ٹیچرز اپنے آپ کو اس بچے کے لیول پہ لا کے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ لائف گزار سکے؟ سو ان کا کویشچن یہ ہے, سب کو سمجھ آیا ہے ان کا کویشچن؟ سب کو آیا ہے, رائٹ. سو بیسیکلی کہ آپ اگر مڈ لیول پہ آ جاتی ہیں اور آپ کا آئی کیو لیول لو ہے باقی بچوں سے, تو ہاؤ ول آئی کمپیٹ ود ادر, رائٹ. سو دیٹس وائی دیز ٹیچرز آر بینگ ٹرینڈ ان اے وے کہ ہر بچہ ہی ڈفرینٹ ہے. آپ تو ایک کہہ رہی ہیں, میں سمجھوں گا اگر 20 بچے ہیں تو 20 بچے ہی ڈفرینٹ ہوں گے. یہ ایک یا 2 بچے بھی اگر مل جائیں ایک ساتھ تو یہ بہت بڑی بات ہے. سو دیٹس وائی کلاس کا جو سائز ہے وہ بھی سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو بہت سارے بچے بٹھا دے جائیں. اٹس آل اباؤٹ 1-to-1 کوچنگ, مینٹورنگ ٹو انشور کہ لوگوں کو کیسے ایک ایکسٹرا اٹینشن مل سکے. تو یہ اوبیسلی دس از واٹ اٹس آل اباؤٹ, کہ ایوری ون ول گیٹ اے سرٹن اماؤنٹ آف اٹینشن ٹو انشور کہ اس کو رائٹ لیول کی انفارمیشن اور رائٹ لیول کی مینٹورنگ مل سکے. اس وقت ہم لاکھوں لوگوں کو مینٹورشپ دے چکے ہیں. سو ہمارے پاس لاکھوں لوگ جو آئے ہیں وہ ہر کوئی الگ ہی تھا. تو یہ تو مطلب اٹس پارٹ آف آر جرنی جس پہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا از ناٹ ریئلی ایشو فار اس بیکاز وی ہیو بین ڈوئنگ دس فار ایئرس. ٹھیک ہے جی,
सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई होप इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। ये बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है जी, आप ही हैं। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा स्कूल बनाया। मैंने एक समझी करनी है। क्या कर रहे हैं? कुछ कहना है? कहें जी। अस्सलाम वालेकुम। My name is Abdullah Said. I am reading grade 2. I am a student in School of Nablers. School of Nablers is good school. I like you, School of Nablers. I am so happy. Thank you so much, Sir Saki. Sir Saki एक अच्छे इंसान है, वो दूसरों की मदद करते हैं। तो मैं बड़ा कामयाब होऊंगा तो मैं भी दूसरों की मदद करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। सो ये हमारी प्रोडक्ट है, राइट? दिस इज़ व्हाट यू कैन सी कि एक बच्चा इतने लोगों में आकर खुद ही बात कर रहा है और कह रहा है। हमारे घर में अगर आ जाएँ, फुप्पो आ जाएँ या खाला आ जाएँ तो बच्चे कहते हैं मैंने नहीं जाना मिलने। अक्सर बच्चे ऐसे कहते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल देना है कि पता लगे कि किसी मुआशरे में या लोगों के आगे कैसे बात करनी है। दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। जो ग्रेडिंग है लेकिन साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। सो ठीक है जी, जी जी वो अभी मैं दे दूँ। थैंक यू सो मच जी।